میرے معزز ناظرین اکرام، دولہا بارات لے کر دلہن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ معاملات کیسے بگڑے، پھر اس کے بعد معافی تلافی۔ تو دلہن کہتی ہے کہ دولہے کے ساتھ جانا تو دور کی بات، میں دولہے کے اوپر تھوکنا پسند نہیں کرتی، لے جا اپنی بارات منڈیا، میں نہیں ہو جانا تیرے ساتھ منڈیا۔ ناظرین، دلہن کے ہاتھوں کے اوپر لگی ہوئی مہندی اور دلہن کی سہیلیوں کی مستیاں کہ کچھ لمحوں کے بعد آپ کا شوہر آپ کو لے جائے گا، پھر پتہ نہیں کب آپ واپس آئیں گی۔ یہ دلہن کے ہاتھوں کے اوپر لگی مہندی ابھی خشک نہیں ہوئی، ابھی اس کا رنگ نہیں چڑھا، دھلی نہیں کہ اسے کیا پتہ کہ چند لمحوں کے بعد معاملات کس طرف جائیں گے اور سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، لیکن آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، شادی سے پہلے کے معاملات اگر طے ہو جائیں تو اس کے اندر سب کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لڑکے والوں نے رشتہ دیکھا، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ آپس میں طے کیے، تو لڑکے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جہیز کے اندر آپ نے کیا کیا دینا ہے۔ تو لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ جہیز کی وجہ سے، جہیز کے اندر گاڑی کی وجہ سے میں نے پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ توڑا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی گنجائش نہیں۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں گاڑی نہیں لوں گا، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو بعد جو ہے معاملات سارے طے ہو جاتے ہیں، باقاعدہ شادی کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، بارات آتی ہے، بارات کو ویلکم کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے۔ تو شروع کے اندر کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو لین دین کے معاملے کے اندر جب دولہے کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو دولہے کا موڈ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اب جو وچولے ہوتے ہیں، وچولا کہتا ہے کہ بھائی بات کیا ہے، کیا آپ کو کھانا نہیں پسند آیا، کیا معاملات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو میرے سسرال والوں نے نقد رقم بھیجی ہے نا، یہ بہت کم ہے۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے دلہن کے والد کے پاس پہنچتی ہے۔ پھر دلہن کا والد جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن اب آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ لیکن دولہا کہتا ہے کہ دیکھو، کہ میں کہتا ہوں کہ جہیز کے اندر آپ نے گاڑی نہیں دی، کچھ زیادہ سامان نہیں دیا، لیکن کم از کم آپ کو کچھ رقم تو کوئی زیادہ دینی چاہیے تھی۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے معاملات بگڑتے ہیں۔ تو یہ بات جب دلہن کے پاس پہنچتی ہے تو دلہن جو ہے وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابا جی، کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے لیے یعنی اپنا سارا کچھ جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگائیں، تو بہتر یہی ہے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، تو میں ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کروں گی۔ تو پھر دونوں طرف سے پنچایت بیٹھتی ہے، بڑے بیٹھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائیں۔ معاملات بنتے نظر نہیں آتے۔ اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ دولہا جو ہے وہ تو یعنی اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو دلہن والوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم بھی اپنی لڑکی کو ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ جب یہ بات جو ہے دولہے تک پہنچتی ہے تو دولہا جو ہے پھر اپنی جو بھی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر معافی کے اوپر آ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی ہے۔ لیکن اب لڑکی کہتی ہے لے جا اپنی بارات منڈیا، میں نہیں ہو جانا تیرے ساتھ منڈیا۔ ناظرین، پھر وہاں سے باقاعدہ بارات جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر اکثر لوگ جو ہیں وہ شادی سے پہلے آپس میں باتیں جو ہیں وہ طے نہیں کرتے، معاملات طے نہیں کرتے، تو اس کے بعد بجائے شادی کامیاب ہونے کے، رشتہ داری کامیاب ہونے کے، تو ناظرین معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ ہندوستان کے گاؤں کا ہے۔ ناظرین، پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والے اس طرح کے اچھے جو واقعات ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔